جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا. ایک راز تھا روحانیت کا، یا لطیفوں کا راز تھا جو رکھنا اپنے پاس تھا. وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے. اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے. اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے. سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا. ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے. نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں. کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ہم ضرور جانا چاہیں گے. کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ. ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں. دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے اور وہ سارے جانے لگے. جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ ایمی سجن واہ واہ اومی سجن واہ واہ. ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں. اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا. دو راستے ہیں، بولو. ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو. ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی. کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکالیں. ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال. جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے. پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی. یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا. یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا. یا لطیف ہو یا ودود. آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں. کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے. آپ سوچیں. اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی. اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے. اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے. اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں گے. یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں گے. ایک بابا جی کے بارے میں کتابوں میں تذکرے آتے ہیں. کچھ لوگ ان کی کرامات دیکھنے جاتے تھے. وہ پل میں دریا ہوتا تھا، دریا کے کنارے بیٹھتے تھے اور دریا دریا ہوتے تھے. دریا دریا ہوتے تھے. ہمارے وطن کا سب سے بڑا دریا دریا سندھ ہے. اب وہ دریا ہی نہ رہا. دریا کے کنارے بیٹھتے تھے اور پل میں دریا میں ایسے ایک پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں دریا کے پار ہوتا تھا. پھر وہاں کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، حضرت سے دم کراتے تھے. ان کو دم کرتے تھے، دعا فرماتے تھے، پھر آتے تھے، پھر یہاں والوں کے پاس آتے تھے. چند لمحوں میں لوگ ان کا ایک پاؤں یہاں رکھنا، دوسرا پاؤں وہاں رکھنا خود آنکھوں سے دیکھتے تھے. دریا اتنا سمٹ جاتا تھا جیسے سیڑھی کا ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا قدم اوپر ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ سیڑھی چڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کے قدم گن رہے ہیں. یہ پہلے قدم پہ سیڑھی پہ پاؤں رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، چوتھے پہ رکھا. ان کے پاس یہ علوم تھے اور لوگوں کو دم کرتے تھے، دعا کرتے تھے. آخر میں زندگی کے دن جب پورے ہوئے، جاتے ہوئے اپنے خاص خادم خلیفہ سے فرمانے لگے دیکھ یہ ساری کائنات کا جو راز مجھے پہلا ملا ہے، یہ جو ایک قدم یہاں رکھتا ہوں دوسرا قدم دریا کے پار ہوتا ہے، یہ تو ہے یا لطیفو. اور جو مخلوق کو فیض مل رہا، جو بھی آتا ہے یہاں سے پا کے جا رہا، خالی نہیں جا رہا. بے اولاد ہے، نامراد ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، تکلیفوں میں ہے، مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں، حالات کی اسرتوں میں ہے، مشکلات کے پہاڑ ہیں، ناکامیوں کے پہاڑ ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ یا ودود ہے. یہ سب کچھ یا ودود ہے. جب آپ تھیلی سامنے رکھتے ہیں نا، جس میں کالے ماش ہیں، جس میں ہرمل ہے، جس میں کالی کیا ہے، مرچ ہے،
جس میں کالی کلونجی ہے، یہ ہم وزن 50 گرام چھٹا، یہ جب سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ پڑھتے ہیں، اور پھر جب یہ چھوٹی سی چٹکی اٹھا کے توے پہ ڈالتے ہیں، پھر وہ کالی دنیا کی چیخیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ پاک جل شانہ نے پردے نہ رکھے ہوتے، وہ اتنی چیخیں کہ انسان کے کلیجے پھٹ جاتے، اگر پردے نہ رکھے ہوتے اللہ نے۔ یہ وہ خفیہ علوم ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دیے تسبیح خانے کی برکت سے، یہ وہ خفیہ علوم ہے۔ اب بابا جی کی ادا پھر سنیں، جو یہاں سے ایک قدم کس کا؟ دریا کا، دوسرے قدم یہ تو ہے لفظ لطیف۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام؟ اللہ لطیف بعبادہ۔ یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود، یہ تو ہے صرف لطیف۔ سچ پوچھیں اللہ کے نام اتنے گہرائی میں ہیں، میں بھی نہیں جانتا۔ میرا حال کیا ہے؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ سچا ہے۔ کشتی میں بیٹھے تھے مرج البحرین میں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا سورۃ الرحمن میں۔ وہ پانی کا حصہ، وہ جگہ، ایک چڑیا ان کی کشتی پہ آ کے بیٹھی، اور اس کشتی میں آ کے اس نے بیٹھ کے سمندر سے چونچ بھرا پانی کا اور اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ، جو میرے پاس علوم ہیں، جن علوم کو تم سیکھنے آئے ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ جیسے چڑیا کے منہ میں پانی اور باقی سمندر اللہ کا علم ہے۔ میرے پاس جو علوم ہیں ان کی حیثیت یہی ہے کہ چڑیا کے منہ میں جتنا پانی آیا ہے میرے پاس اتنا علم ہے، اور باقی جو سمندر ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا وسیع اتنا علم ہے، اللہ کا اتنا بڑا نظام ہے۔ تو بابا جی نے جو پہلا قدم رکھا دوسرے قدم پہ، اور سمندر دریا وہ ایسے سکڑا دریا، اور بابا جی کہتے ہیں کہ جو دنیا وہاں دریا کے پار کھڑی ہوتی تھی انتظار میں، کہ بابا جی کی ترتیب تھی کہ صبح فلاں وقت میں بابا جی نے وہاں آنا ہے، وہاں والوں کو دم کرنا ہے، اور شام کو یہاں آنا ہے، یہاں والوں کو دم کرنا ہے، یا پھر ایسا کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، یہاں والوں کو دم کر لیا، یہاں چلے گئے اور قافلے آنا شروع ہو گئے، جو دم والے تھے دعا والے تھے وہ چلے گئے اور قافلے آنا شروع ہو گئے۔ ان کو کہا ٹھہرو، میں یہاں دریا کے پار والوں کو جا کے دم کرتا ہوں، وہاں کے دم کیا، وہ چلے گئے، وہاں اور قافلے آنا شروع ہو گئے۔ انہیں پتا ہے کہ بابا جی اب پھر آئیں گے، ادھر دم کرتے تھے ادھر دم کرتے تھے، مسئلہ تو ایک قدم کا تھا، مسئلہ تو ایک قدم کا تھا نا۔ اس لیے کہا جن اولیاء کو طی الارض حاصل ہوتا ہے ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، 1400 میل، اور 1400 میل کو کوئی بندہ حساس آدمی کلومیٹر بنائے تو کتنے کلومیٹر بنیں گے؟ اس کو ذرا سوچ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ 1400 میل کتنے کلومیٹر، صرف پہلا قدم کی بات کر رہا ہوں۔ دلی کی شاہی مسجد کے سامنے ایک بندہ نکلا تو ایک دیکھا کہ ایک نماز پڑھ کے نکلے، ایک بندہ الٹی کر رہا اور کھایا ہوا سب نکال رہا۔ انہیں حیرت ہوئی، مسجد نہ دیکھی، مسجد کا دروازہ نہ دیکھا، ایک خارشی بیمار کتا تھا، وہ اس کو چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا، اور یہ الٹی کر رہے تھے، وہ کھا رہا تھا۔ آخر کار اس نے ساری جگہ چاٹ لی، صاف کر لی، اور یہ الٹی کرنے والے چل پڑے۔ انہیں حیرت ہوئی، یہ بھی ان کے پیچھے چلتے گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مڑ کے دیکھا، کون، کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا نہیں، کوئی اور نظام ہے۔ اتنی دیر میں چلتے دیکھا تو نقشے بدل گئے، حالات بدل گئے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کہاں ملک شام پہنچ گئے۔ جب میں ملک شام گیا تھا مجھے ایک قصہ بڑا یاد آیا تھا، کیونکہ سارے ابدال وہاں وہی ہوتے ہیں، 40 ابدال کائنات کے وہی ہوتے ہیں اور پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ میں شام پہنچ گیا، اور چلتے پھر ایک جگہ پہنچے جہاں اس ابدال کا مسکن ٹھکانہ تھا۔ کہا واپس کیسے جاؤں گا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا یہ کیا تھا؟ کہا اس کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میرے ذمے ہے، اس خارشی بیمار کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میری ذمے ہے۔ آج تو نے دیکھ لیا ہے، میں تو اس کی غذا روزانہ پہنچاتا ہوں، آج تو نے دیکھ لیا۔ یہ کائنات کے کیا راز ہیں؟ یہ لطیف ہے، یہ لطیف ہے۔ جب انسان ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھتا ہے تو ایک طرف سفید پہاڑ ہے، ایک طرف سبز پہاڑ ہے،
ان سبز و سفید پہاڑوں کے اندر سے برکات جمع ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد حصار آ جاتا ہے، پھر اس کا گھر محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، پھر اس کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، پھر اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ ہاں، میں ایک بڑا طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بڑے دادا پردادا، میں کل ایک خط پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کے پاس آج ایک مرلہ نہیں، میرے دادا کی 60 مربع زمین تھی۔ یا لطیف و یا ودود کے پڑھنے والے کا رزق محفوظ ہوتا ہے، غور سے سمجھے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو اس تسبیح خانی کے ان 11 جمعراتوں میں اپنی نسلوں کا رزق محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا بخت محفوظ کرا لیں، اپنی نسلوں کی دولت محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا نصیب اور مقدر محفوظ کرا لیں۔ کیونکہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، آج دولت مند تھا باپ یا دادا یا پردادا، اس کے بعد میں ایک بندے کی قبر پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک مخلص تھے، اس دنیا سے چلے گئے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے اس بندے کی 1300 مربع زمین تھی۔ کتنی؟ 1300۔ آج اس کا بیٹا کسی کے در پہ روٹی پہ ہے، نہیں نسل نہیں گزری۔ یہ بندہ کہتا نا آہستہ آہستہ جاتی کہ آج اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں نسل ہے جو کہ کسی کے در پہ ہے، نہیں، سگا بیٹا اور ایک ہی بیٹا۔ اور پھر کہا کہ کراچی میں کسی ملازم اور نوکر ہوتا تھا پہلے، آج وہ صاحب حیثیت ہے، اسی کی روٹی پہ ہے۔ اور مجھے پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس ملازم کے گھر آخرکار وہ فوت ہو گئے، صرف روٹی پہ تھا اور 1 فٹ جگہ، 1 بالش جگہ نہیں ہے۔ لطیف رزق محفوظ کرتا ہے۔ آپ سمجھ آئی؟ یا لطیف و یا ودود نسلوں کا رزق محفوظ کرتا ہے۔ 2252 کلومیٹر، یہ 1400 میل کلومیٹر بنا 2252، 2252، 2252 کلومیٹر اتنا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، 2250 کلومیٹر بنتا ہے پہلا قدم۔ اگر یہ کبھی شک پڑ جائے کیونکہ علم ہمارا تھوڑا ہے، نا واقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ جادو جنات، یہ نظر بد، یہ ساری چیزیں انگریز کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انگریز تو جادو اور چاند پہ پہنچ گیا، ایٹم بم بنا لیا، اس کو تو سمجھنا آئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اس بندے سے کہنا دیوانے، انگریز تجھ سے زیادہ ان چیز کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے۔ ہم نے اپنی اپکری کی سائٹ پہ ایک لائبریری قائم کی ہے جس کا نام ہے جادوئی لائبریری۔ انگریز کی ان کتابوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں، سینکڑوں کتابیں جمع ہو چکی ہیں، لنکس ان کے حوالے کہ جادو جنات، نظر بد اور یہ پراسرار کائنات کیسے ہے اور کس طرح ہے یہ پراسرار کائنات۔ آپ سوچیں، آپ خیال کریں، آپ گمان کریں، میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں کہ جس وقت یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں، آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا۔ تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا۔ نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ۔ یا لطیف و یا ودود کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اور یا لطیف و یا ودود کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے۔
اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ، روٹی ہے اس کی۔ میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے۔ 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں۔ 2024 ہو گئی، میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے۔ مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، بر صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں، ایک شہزادہ ملا، اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمی کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی۔ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، تو پھر نسب بھی باقی رہے گا، نسب باقی رہے گا، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا۔ یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں، خواجہ نور مند مہار بھی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار۔ مفتی اعظم تھے، مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے، ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا، لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیبل اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا۔ کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے۔ ہمارے ہاں حویلی کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو دیندار کہتے ہیں، وہ شہر کا کوڑا اور گھوں اور گند اور گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لفظ لکھا کہ لفظ سوچو، یہ دیندار اگر کہو گے تو دیندار تو یہ ہوتے ہیں۔ ایک پوری ترتیب بنی، ایک پورا نظام بنا، اور یہ نظام اور ترتیب بنا 1833 میں۔ 1833 میں سب سے پہلے 1833 میں اس ملک میں انگریزی دفتری زبان کے طور پہ قانونی طور پہ لاگو ہوئی، اس سے پہلے فارسی تھی۔ 1833 میں انگریزی جو ہے بطور دفتری زبان طے ہوئی، فیصلہ ہوا۔ بس رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں ایک اور انوکھی چیز ہے، میں آپ کو عجیب بتاؤں۔ اس تھیلی والے عمل میں رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں نسلوں کی حفاظت، اس تھیلی والے عمل میں آپ کی نسلوں کے لیے کشادگی ہے۔ 1998 کی بات کر رہا ہوں، تو میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ صرف ان کے پاس گالیاں تھی اور گالیاں سے جن نکالتے تھے۔ میں شہر کا نام نہیں لیتا، جگہ کا نام نہیں لیتا، گالیاں دیتے تھے اور گالیوں سے جن نکال دیتے تھے۔ ایک نظام ایسا بنا قدرت کا، ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، انہوں نے اس کو گالیاں دی، جن چلا گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ گالیاں دیتے تھے، ان کے پاس کالے منتر تھے، اور کالے منتر کے لیے جتنا گالیاں دیں ناپاک رہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک ناری دنیا ہے، آگ کی دنیا ہے، ایک نور کی دنیا ہے۔ یا لطیف یا ودود نور کی دنیا ہے، وہ آگ کی دنیا ہے۔ اس کے لیے جتنا ناپاک رہیں، جتنا حرام کھائیں، جتنا حرام میں رہیں، جتنا حرام کی دنیا میں جن رات کھوئے رہے، اس میں وہ علم زیادہ عروج کرتا ہے۔ اور جو نور کی دنیا ہے، جس میں ناپاکی اتنا اس کے خلاف ہے، یعنی اس میں پاک رہنا، حلال وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسا ان کے اوپر کوئی آزمائش بنی، یہ جو مریض آیا اس کے اوپر کالی دنیا کے بہت بڑے جنات کے سردار غالب تھے، ان کو اپنی گالیوں کی توہین محسوس ہوئی، انہوں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باقی جتنے بھی تھے وہ بدلہ لے سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، لینا چاہتے تھے پر لے نہیں سکتے تھے، اس کی طاقت زیادہ تھی، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کا علم چھینا، اس کا علم چھینا، اور علم چھیننے کے بعد
اس کو غلاظت کی طرف یہ بندہ جاتے جاتے، گھوڑے کی لیت بڑی ہوتی تھی، کہتا یہ دیکھو کتنا اچھا لڈو، اور کھانا بھی شروع کر دیتا تھا، گھوڑے کی لیت کھانا شروع کر دیتا تھا. لوگ چھینتے تھے، ان کو گالیاں دیتا تھا، کتنا لذیذ ہے. اور غلاظت، گندگی، نجاست، اس کی طرف اس کا رجحان تھا. کسی نے میرا بتایا، اس وقت ان کی عمر تھی کوئی 45-48 سال، کو زیادہ نہیں تھی. شہرت بہت پائی، اس میں مال بہت پایا، لیکن وہ جنات کے سردار کا کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی غصہ آیا. اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا. اور میرے دل میں کیا ڈالا؟ عجیب و غریب ڈالا. میں نے کہا یہ کالی دنیا کے آدمی ہیں. ان کا نام سنا تو میں نے کہا نام سنا ہوا ہے. کہ یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں. میں نے یہ 4 چیزیں منگوائی، یہی کالی مرچ، کالے ماش، کلونجی اور ہربا. یہ 4 چیزیں منگوائیں. ان کے گھر کے افراد سے کہا کہ میں آپ کو یہ دم کر دیتا ہوں، اور میں نے بھی ان کو یا لطیف یا ودود دم کر کے دیا. میں دم کر دیتا ہوں، آپ دم کریں، اور جس وقت ان کے اوپر غلاظت اور گندگی کا حملہ ہو، اس وقت اس کو توے پہ چھاڑے. اور اس طرح بھی ہو کہ اگر وہ دھواں ان کے اندر جائے تو اچھی بات ہے، قریب بیٹھے ہوئے یہ عمل کریں. اور اس میں زیادہ سے زیادہ یا لطیف یا ودود پڑھیں. زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ آئے ہم تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. پڑھ نہ لیں، ابھی پڑھ لیں. میں کہہ رہا ہوں آج آخر میں پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ یا لطیف ہو. اچھا اس کو پڑھے. میں نے پڑھانا شروع کیا. پڑھتے 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 اللہ کا نظام ہے، اس کی صحت یاب ہوئی. میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک بہت کالا خطرناک جن ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اور مجھے کہتے ہیں تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے سب کی توہین کی ہے، لیکن میں جنات کالی دنیا کا سردار ہوں. ٹھیک ہے، کیس کھل کے سامنے آ گیا. کیس کھل کے سامنے آیا. اچھا اس واقعے کے بعد ہم حضرت دعائے علی سنیں گے، وہ کتاب آپ کے پاس ہوگی. کیس کھل کے سامنے آیا. میں نے کہا ایسا کریں، آپ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ سکتے ہیں. اب وہ پڑھ سکتا تھا، ہوش میں آ گیا. اس سے کہیں تو جتنا طاقتور ہے میں کہیں اپنی زبان سے، آپ کو نظر آ رہا؟ کہا مجھے نظر آ رہا، سامنے ہے. میں نے اس سے کہو تو جتنا طاقتور ہے، پتا یا لطیف ہو یا ودود ایسے زور سے ضرب مار کے اس کو اس سے زیادہ طاقتور ہے ضرب. ہاں آج ہم نے ضرب مار کے، چوٹ مار کے، سٹا مار کے، کفر پہ سٹا ضربیں، جادو پہ ضربیں، جنات کالی چیزوں پہ جنہوں نے ہماری زندگی کو بندشوں میں باندھا ہوا ہے، قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، ناکامیوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں زندگی کو جکڑا ہوا ہے. ان پہ ضربیں مار کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. پڑھیں، پڑھتے پڑھتے. اچھا میں نے جب کہا نا، انہوں نے ایسے کیا، مجھ سے کہنے لگے تو ہٹ گئے. کہا کہ میں نے پڑھنا چھوڑا، پھر مجھے پکڑ لیا. میں نے کہا اب اس لفظ کی طاقت آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیا خیال ہے اگر اس لفظ کو، ان 2 الفاظ کو، کن کو؟ یا لطیف ہو، اگر ان 2 الفاظ کو، ان 2 اسماء حسنہ کو، ان اللہ کے مبارک ناموں کو اگر آپ طاقت سے پڑھیں گے، اور آپ کے گھر والے قوت، طاقت، وجدان، کیفیات سے پڑھیں گے، تو بولو بتاؤ پھر ان چیزوں پہ کتنی چوٹ لگے، ان چیزوں پہ کتنی ضربیں لگیں. سوچو تو صحیح. اچھا ان کو یہ دیکھی دنیا سمجھ آ گئی. انسان ہے، بعض اوقات دیکھنے سے اس کا یقین طاقتور ہو جاتا ہے، دیکھی دنیا سمجھ آ. پھر جو اس بندہ خدا نے یا لطیف و یا ودود کی خود ضربیں لگائیں، اور گھر والوں لگایا، اور ان چیزوں کو جلاتے تھے، اور بیٹھ بیٹھ کے پھر روتا تھا. زمانے نے کیا دیکھا مجھے کہ میں گدھے کی گھوڑے کی لیٹ کھاتا تھا. اور پھر اس کا حال یہ ہوا، اگر گدھے اور گھوڑی کی لیٹ کا نام بھی اس کے سامنے لیتے، اسے کہ آ جاتی تھی. نام بھی لیتے تھے تو اس کے سامنے نام نہیں لیتے تھے. اور اس کی زندگی پھر لاجواب ہو گئی. پھر جو اس نے یا لطیف و یا ودودوں کے کمال لوگوں میں بکھیرنے شروع کیے، وہ پھر پیر بن گیا. پھر پیر بن گیا. کوئی 2.5 سال، 2.25 سال، 2.5 سال اس کی زندگی کی گردش میں آئے.
جس میں گردش میں وہ ایسا جکڑا کہ گھر کی روٹی روزی، گھر کا پانی کا قطرہ دانا کچھ نہ رہا، اور اس کی صحت زندگی کچھ نہ رہی، لیکن اللہ پاک نے اسے تسبیح خانے کے پیغام میں، ابکری کے پیغام میں پہنچایا۔ اللہ نے تسبیح خانے اور ابکری کا نظام، اپنے نام کی برکت، اس کی زندگی میں ایسا عروج آیا، ایسا کمال آیا کہ وہ پھر سے جو ہے عروج اور کمال میں چلا گیا۔ چوٹ سے اگر، درد سے، غم سے، کیفیات سے اگر پڑھیں تو اس کی تاثیر بھی اور ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک وہ پڑھنا ہے، ایک وہ پڑھنا ہے، ایک وہ پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنا کیا ہے کہ اس انداز سے پڑھنا کہ سوچیں کہاں ہیں، گمان کہاں ہے، خیال کہاں ہے، اور تصور کہاں ہے، چھوڑ دو کہاں جہاں جاتا ہے، تصور کہاں ہے، تیری جھولی میں گرا ہے۔ اس کا نظام کوئی اتنی متبرک چیز نہیں تھی، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا نظام، ٹیشو یہاں سے اڑا وہاں جا کے گر، کوئی متبرک چیز نہیں تھی۔